اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندام. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قادر، ٹاپک جیسا کہ آپ ہماری ویڈیو کا دیکھ چکے ہیں، گو کہ اس ٹاپک پر، اجتہاد کے ٹاپک پر، شیعہ تاریخ کے اوپر، تقلید کے اوپر، ولایت فقیہ کے اوپر، حجیت حدیث کے اوپر ہماری درجنوں ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں دلائل ہیں جن سے مومنین مستفید ہو چکے ہیں، اور بہت سے مومنین اس وجہ سے ریورٹ ہوئے ہیں. خیر، وہ ایک الگ بات ہے. اب ان مولوی حضرات کا خاص طور پہ یہ جو حضرت ہیں جن کا خود اپنے اصولی مسلک کے علماء مذاق اڑاتے ہیں، علی رضا صاحب، یہ نئے سے نئے شگوفے، نئی سے نئی باتیں بلا دلیل، نہ سر نہ پیر، اٹھا کر لے آتے ہیں، اور شیعہ مذہب کے اندر جہالت کو پروموٹ کرنے کا ماشاءاللہ انہوں نے ویسے ہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے، لا کے رکھ دیتے ہیں، بعد میں چل سو چل. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اب اجتہاد لفظ کے ساتھ یہ کیا نیا کوئی ٹوٹکا استعمال کر رہے ہیں، اور کیا پس منظر پیش کر رہے ہیں لفظ اجتہاد کا، کیا تاریخ لے کے آئے ہیں اجتہاد کی. لیٹس ہیو اے لک آن اس کلپ. یہ دین قرآن کریم آج موجود ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے. اجتہاد تبدیلی کرنے کا نام نہیں ہے، اجتہاد اس قرآن کو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے کا نام ہے. نہیں پہنچا سکا بات کو. عزیزان گرامی، نص کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. قرآن اور معصوم نص ہیں، رسول خدا کا فرمان نص ہے، معصوم کا فرمان نص ہے. قرآن اور معصوم کے فرمان کے مقابلے میں اجتہاد ہمارے ہاں بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اجتہاد ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اجتہاد ہے معصوم کے فرمان کو سمجھنے کے لیے، بدلنے کے لیے نہیں. یہ عزیزان گرامی قادر، یقیناً آپ نے مولوی علی رضا صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی. خدا کی قسم انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ڈھیٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اجتہاد، تقلید، رجوع، ان سب کا تاریخی پس منظر اصولی اور اخباری علماء کے دلائل کے ساتھ ہم گھنٹے گھنٹے کی ویڈیوز بنا کر واضح کر چکے ہیں، اور یہ پھر ابھی بھی اسی بچکانہ بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب ہے قرآن و حدیث کو، قرآن کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پرکھنا. اچھا، یہاں پر محل نزاع لفظ اجتہاد کے لغوی اور اصطلاحی معنی نہیں ہے. یہاں پر محل نزاع یہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کا مفہوم صحیح بتا کر جو پریکٹس میں آپ کے مجتہدین حضرات نے رکھا ہے اسی سے انحراف کر دیا. الحمدللہ، اگر اجتہاد کا مطلب قرآن و اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ایک الگ بات ہے، قرآن و اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ایک اور بات ہے. اگر اس اجتہاد کے ساتھ آپ اسے کمپیٹیبل کرتے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو پھر یہ توضیحات المسائل، کتب استفتاء، یہ کیا ہے؟ یہ شرائع الاسلام، جواہر الکلام، یہ جو اصول فقہ کی شروحات پر اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اصول فقہ محمد رضا مظفر ہے، پھر معالم الاصول ہے، بلے اس طرح درجنوں کتابیں جو الحمدللہ آپ کی اس فقیر نے رٹ لی ہیں. ان کتابوں میں جگہ جگہ نئے سے نئے مبانی پر بات ہو رہی ہوتی ہے. معاملات، عبادات، ان میں مسائل کا استخراج جو ہوتا ہے اس میں کہیں قرآن و حدیث کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ کون سا قرآن و حدیث والا اجتہاد ہے؟ اور آپ کے اجتہاد میں اگر صرف قرآن و حدیث ہے تو یہ ادلہ اربع شریعہ کیا ہے؟ قرآن، حدیث، عقل، اجماع، یہ کیا ہے؟ اور کہنے کو ادلہ اربع شریعہ ہیں، ویسے بہت سارے ادلہ ہیں ان کے ماشاءاللہ یہ مواخذات کے لحاظ سے، صرف قرآن حدیث نہیں ہے. اور عقل اجماع پر یہ نہیں رکتے، قرآن، حدیث، عقل، اجماع، منطق، فلسفہ، رائے، قیاس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. اور انکار نہیں کرنا، اس بات کو الحمدللہ میں ثابت کر چکا. اور خاص طور پہ یہ ساری چیزیں مذہب شیعہ میں آئی کہاں سے ہیں؟ آپ کے آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب سخن میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے، میں اپنے درجنوں ویڈیوز میں دکھا چکا کہ یہ سب چیزیں مخالفین مذہب شیعہ سے لے کے شیعت میں داخل کی گئی ہیں. اس کے بھی تاریخی پس منظر پہ ہم جائیں گے. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ کیا تھا ان آل دیز سرکمسٹانسز. یہ آپ کے آیت اللہ مرتضیٰ عسکری صاحب کی مطبوعہ ایران کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جس وقت، شواہد تحریف. شواہد تحریف میں صفحہ نمبر 205 پہ انہوں نے بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں یہاں پر لکھا،
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکتب خلفاء کے علماء سے ائمہ طاہرین کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ اس مکتب کے علماء احکام کے استنباط و تشریح کے لیے زیادہ تر اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، کریکٹ، جبکہ ائمہ علیہم السلام محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی پر انحصار کرتے تھے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ آپ کے آیت اللہ مرتضی عسکری صاحب۔ جی عزیزان، اور یہ مرتضی عسکری کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے، یہ جا کے پوچھیں ان لوگوں سے کہ یہ کون تھا۔ خیر، اللہ اکبر۔ اور سب سے زیادہ پرابلم پھر کس بات پہ کریٹ ہوتی ہے؟ جی مجتہدین نے اپنی ساری زندگی لگا دی کہ یہ وہ، تو بھائی یہ انہی مجتہدین کی ہی تو کتابیں ہم دکھاتے ہیں جواب میں۔ اور آج کل ایک انتہائی جاہلانہ طرز عمل مارکیٹ میں آیا نیا نیا، جب آپ ان مجتہدین کو مانتے ہیں تو ان کی کتابوں سے دلیل کیوں پیش کرتے ہیں؟ اور بھائی جب آپ بخاری کو نہیں مانتے تو پھر سیدہ صلوات اللہ علیہا کا حق منوانے کے لیے ایام فاطمیہ میں بخاری کو مسلم کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ تو خصم مخالف کو اس کے گھر سے جواب دیتے ہیں، یہاں پہ آ کر یہ اصول چھٹی کر جاتا ہے۔ کیا جہالت ہے، کیا بکواس ہے۔ خیر، اور یہ حضرت کی جو بات ہے اجتہاد کا مطلب ہے قرآن کو اہل بیت کے مطابق سمجھنا، اس میں تبدیلی نہ کرنا۔ ٹائم پھر حضرت آپ کے پاس صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کے ظہور تک کا ہے، مولا کے قیام تک کا ہے۔ مجھے دکھائیں آپ کا کون سا مجتہد ایسا ہے جو اجتہاد کا یہ معنی کر رہا ہے آج کے دور میں؟ کس نے اپنی توضیحات المسائل میں آیات و احادیث اہل بیت سے سارا معاملہ فٹن رکھا ہے؟ دکھائیں۔ اتنی دیر تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، ایک بابا دکھا دیں جس نے ایسی کوئی توضیح المسائل لکھی ہو جو احادیث پر مبنی ہو۔ اگلی بات کرتے ہیں لفظ اجتہاد کے لحاظ سے۔ میں چونکہ آج چاہ رہا تھا کہ ایک ایک پوائنٹ کلیئرلی میں واضح کر کے جاؤں، لہٰذا آپ کے سامنے انہی کے گھر کے علماء کے نظریات رکھتے تھے لفظ اجتہاد پہ۔ یہ آپ کے آیت اللہ کیل الغروی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، ولایت حق اور امامت حسین صلوات اللہ علیہ، سلطان کربلا پر ان کی یہ کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 41 پر انہوں نے اجتہاد کے بارے میں بڑے خوبصورت کمنٹس دیے ہیں۔ مسلک، پہلے اس منزل کو تو سمجھیں، خطا اجتہادی تو وہاں ہوگی جہاں اجتہاد ہوگا، اجتہاد وہاں ہوگا جہاں جہل ہوگا، قرآن و حدیث نہیں، جہل۔ اجتہاد کی بنیاد ساری جہالت پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے بڑھ کے بات اور کیا ہوگا؟ خود یہ عبارت لکھ دی اور بعد میں بھاگتے پھرتے ہیں۔ عزیزان، اب بیسک پوائنٹ اجتہاد کے لحاظ سے، اس اجتہاد کا شیعہ مذہب کو نقصان کیا ہوا؟ بہت بڑا نقصان تھا۔ آپ کے آیت اللہ مرتضی عسکری صاحب کی دوسری کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 2، مکتب امامت و خلافت۔ کتابیں الحمدللہ آپ ہی کے مجتہدین حضرات کی پیش کروں گا تاکہ آپ کو جرا کرنے کی توفیق ہو ہی نہ، اور اگر کرنی بھی ہو تو جتنے فتووں کی دکان لگانی انہی پہ لگائیے گا۔ صفحہ 141 ٹاپک ہے جی خمس کے متعلق شیخین کا اجتہاد۔ اللہ اکبر۔ شیخین کے اجتہادی موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس سے محروم کر دیا، اور خاص طور پر بنت پیغمبر صلوات اللہ علیہ کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ اجتہاد نے یہ گل کھلایا تھا ماشاءاللہ۔ مادر حسنین اپنے حق سے محروم رہ گئی تھی اجتہاد کی وجہ سے، یہ آپ کے آیت اللہ مرتضی عسکری لکھ رہے ہیں۔ عزیزان، تو یہ باتیں پھر آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہیں، جیسے انہوں نے شواہد تحریف میں بھی لکھا تھا کہ ائمہ کا کام اجتہاد سے تھا ہی کوئی نہیں، وہ صرف اپنے جد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی پہ انحصار کرتے تھے، اور دوسری طرف بالکل وہی سسٹم جو آج ان اصولی مجتہدین کا ہے۔ اور اب یہ تو بات ہو گئی کہ اہل سنت کی طرف سے اٹھا کے اس اجتہاد کو امپلیمنٹ کیا گیا، یہ قاتلان زہرا کی وجہ سے تھا۔ کیا ناصبی حضرات کی کتابوں میں ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ دینے کو تو میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہے، فی الحال ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، ہر شیعہ کے گھر ہوگی جواب دینے کے لیے نواسب کو۔ علامہ شبلی نعمانی، ان کی کتاب یہ میرے پاس موجود ہے، الفاروق۔ الفاروق میں صفحہ نمبر 299 میں حضرت عمر کی سوانح حیات جو انہوں نے لکھی تھی، انہوں نے واضح ایک ٹاپک رکھا ہے یہاں پر، امامت اور اجتہاد۔ پوائنٹ از کلیئر، مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ امامت اور اجتہاد، اجتہاد کہاں سے چلا آیا ہے یہ آپ کے سامنے واضح ہے۔ عزیزان، میرا خیال اتنا کافی ہے، اور مولوی صاحب کو میں وقت دے چکا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کے ظہور مبارک و قیام مقدس تک کا۔ لائیں وہ مجتہد لائیں جو آپ کی اس بات کو سچ ثابت کر کے دکھائے۔
الحمدللہ سب سے پہلے یہ فقیر تقلید کرے گا. عزیزان دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوتی آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان کربلا وارث.